السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک غذائی وٹامن ہے اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے وٹامن K2۔ مطلب جو وٹامن ہے اس کا نام ہے K2 کی پہاڑی مت سمجھ لیجئے گا، اس کا یہ وٹامن کا نیم ہے وٹامن K2۔ اور یہ جو وٹامن ہے یہ ہمارے دل کے لیے اور ہماری ہڈیوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، اہم ہے۔ اس وٹامن کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے اور یہ ہمیں مختلف قسم کے کینسر وغیرہ سے بھی بچاتا ہے اور اوورآل ہماری امیونٹی کو بڑھاتا ہے۔ تو اس وٹامن کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ فوڈز ایسے بتاؤں گا جو آپ لوگ کھائیں گے تو اس سے آپ لوگوں کا یہ وٹامن K2 جو ہے وہ انکریز ہو سکتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وٹامن K2 آخر ہے کیا؟ جو وٹامن K2 ہے یہ اگر آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو یہ چکنائی میں حل ہونے والا ایک وٹامن ہے، اور یہ جو وٹامن ہے یہ ہماری دانتوں اور ہڈیوں میں کیلشیم کو جذب کرنے میں کافی مدد کرتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ اس وٹامن میں سے بھرپور ہے، آپ کی جو باڈی ہے وہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، تو آپ کی جو ہڈیاں اور دانت ہیں ان میں وٹامن اور کیلشیم ایزیلی ابزارب ہو جائے گا۔ جو نمبر 1 بیسٹ چیز ہے وہ آپ لوگوں کو ایسا گوشت کھانا ہے، یا ایسا بکری کا گوشت یا بیڑوں کا گوشت جو ہوتا ہے جو گھاس پر پلنے والے ہوتے ہیں، جو مطلب گراس فیڈ ہوتے ہیں، جو گھاس وغیرہ کھاتے ہیں، اس میں وٹامن K2 کی مقدار ان جانوروں سے بہت زیادہ ہوتی ہے جو گرین فیڈ ہوتے ہیں، جو دانے وغیرہ یا چلی کے دانے ہوتے ہیں ان پر پلے ہوتے ہیں، یا مختلف ونڈو وغیرہ پر پلے ہوتے ہیں، جو گھاس نیچرلی جا کر چرتے ہیں جنگلات میں، ان میں بہت زیادہ وٹامن K2 ہوتا ہے۔ آپ لوگ بکریاں لے سکتے ہو لیکن مرغی میں بالکل بھی کم ہوتا ہے، کیونکہ مرغی جو ہے وہ ایک آرٹیفیشل طریقے سے پلتی ہے، تو آپ لوگوں نے گراس فیڈ میٹ کھانا ہے۔ پھر جہاں سے مرغیوں کی بات ہوتی ہے تو مرغی بھی آپ لوگ اس طرح کی کھا سکتے ہیں جو فری رینج ہو، جو آرگینک طریقے سے ہم نے اس کو مطلب گھروں میں پالا ہو، جہاں پر بھی ہم نے اس کو پالا ہو آرگینک طریقے سے پالا ہو۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج کل جو فارم میں مرغیاں پالی جاتی ہیں ان کو تو بہت ساری اینٹی بایوٹکس دے دی جاتی ہیں، اور جس وجہ سے ان میں جو ان کا جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی قوت مدافعت اتنی کم ہوتی ہے ان مرغیوں کی، تو وہ ان کو اینٹی بایوٹکس پر ہی رکھتے ہیں۔ تو پہلا تو یہ ہے۔ دوسرا، آپ لوگ ایسی مرغیاں خود گھر میں بھی پال سکتے ہیں، ان کو دھوپ لگنی چاہیے، ہوا لگنی چاہیے، اور ان کو جو غذا ہے اس میں وہ کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں، باہر سے جا کے گھاس کھاتی ہیں، سب چیزیں وہ ملا کے کھاتی ہے، تو وہ فری رینج ہوتی ہے۔ اس طرح کی مرغی آپ لوگوں نے کھانی ہے، شیور مرغی نہیں کھانی۔ جی، تو کچھ ایسی مچھلیاں ہیں جو کہ جن کو ہم فیٹی فش کہتے ہیں، فیٹی فش، جو کہ مطلب ان میں فیٹ کی کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ موسٹلی سی فش ہی ہوتی ہیں زیادہ تر، یا ریور کی فش ہوتی ہے۔ اس میں ایک سالمن ہوتی ہے اور ایک سارڈینز ہوتی ہیں، یہ 2 فش آپ لوگ کھا سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے وٹامن K2 کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو آپ لوگ کھائیں اور اپنی ڈائٹ میں معمول بنا لیں، تو اس سے بھی آپ لوگوں کا جو وٹامن K2 کی کمی آئی ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کو بیسٹ ہو سکتی ہے، اور آپ لوگوں کو مختلف قسم کے کینسر اور بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ جی، تو اس سے پہلے جیسے کہ مچھلیوں سے پہلے ہم لوگ مرغیوں کی ہی بات کر رہے تھے، تو مرغیوں کی ہی بات ہو رہی ہے تو پھر انڈوں کی بات کیسے نہ آئے، کیونکہ جو انڈے ہوتے ہیں اس میں بھی وہ بھی مرغیوں ہی سے آتے ہیں، اور وہ بھی بہت زیادہ مطلب نیچرل وٹامنز ہوتے ہیں، ان سے بھرا پور اور مارا مال ہوتے ہیں۔ تو جو آپ نے مرغیوں کے انڈے لینے ہیں وہ آپ لوگوں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو انڈے ہوں وہ آرگینک ہوں اور نیچرل ہوں اور فری رینج ہونے چاہیے، انڈے گھر کے پلے میں ہوں تو وہ بھی بیسٹ ہوتے ہیں، مطلب اگر آپ لوگ ان کو کھائیں تو وہ بھی بیسٹ ہے۔ تو کوشش کریں آرگینک انڈے لیں، شیور انڈوں سے نہیں فائدہ ہونا، اس میں K2 کی جو مقدار ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ اپنے گھر میں بھی تھوڑے سا 10 7 8 مرغیاں رکھ سکتے ہو، اور تھوڑے سے جو ہے اس کو رکھ کے تو آپ لوگ اپنا کام چلا سکتے ہو، اس طرح بھی آپ لوگ کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہو گیا، یہ آپ لوگ اس طرح سے آپ لوگوں کا جو ہے گزارا چل سکتا ہے۔ جو ایک اور چیز ہے جو آپ لوگ کھا سکتے ہیں جس سے آپ لوگوں کا وٹامن K2 جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے، وہ ہے ساور کراؤٹ، SAURKAURT سم تھنگ لائک دیٹ اس کی اسپیلنگ ہے۔
اس کا کیوں بینیفٹ ہے اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اس کا بینیفٹ اس لیے ہے کیونکہ اس میں مطلب کہ جو اس کو سور کراٹ کو اس طرح بنایا جاتا ہے کہ اس کو فرمنٹ کیا جاتا ہے, فرمنٹ کر کے اس کو بنایا جاتا ہے. تو فرمنٹنگ سے ہمارے اندر گڈ بیکٹیریا آتا ہے جو ہمارے اینٹی بایوٹکس اور ڈفرینٹ چیزیں کھا کر ہمارے باڈی میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے کیٹو کی. تو اس کے لیے آپ لوگ اس طرح کی بھی چیزیں کھا سکتے ہو جو فرمنٹڈ ہوتی ہیں. دہی بھی آپ لوگ لے سکتے ہو لیکن سور کراؤٹ بیسٹ ہے, آپ لوگ وہ کھاؤ سور کراؤٹ, اور وہ بیسٹ چیز ہے. اب وہ بنانا کس طرح آپ لوگوں کو موسٹلی کیونکہ پاکستان میں اتنا زیادہ اس کا ٹرینڈ نہیں ہے ایسی چیزوں کا, تو وہ بنتا اس طرح ہے کہ آپ لوگوں نے جو بند گوبھی ہوتی ہے اس سے آپ لوگ بنا سکتے ہو سور کراؤٹ. اس کو لے لینا ہے اور اس کو نا مطلب اس پہ نمک لگا کے اس کو آپ لوگوں نے رکھ دینا ہے, وہ پانی چھوڑ دے گی. پھر اس کو صحیح نچوڑ کر اسی کے پانی میں اس کو ڈبو کر اوپر سے نا مطلب دبا دینا. میں آپ لوگوں کو کہیں گے تو بنا کر بھی دکھا دوں گا اس طرح سے کر کے. تو وہ آپ لوگوں کا نا اس کو کسی جار میں بند کر کے رکھ دینا ہے تقریباً 5 سے 7-8 دنوں کے لیے. تو وہ آپ لوگوں کا سور کراؤٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا. وہ بہت ہی بیسٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے, وہ آپ لوگ ٹرائی کریں. جو نیکسٹ چیز ہے وہ بھی جو ہے وہ بھی فرمنٹڈ فوڈ ہی کے متعلق ہے, اور وہ جو ہے چیز وہ کافی لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا. آپ لوگوں کو نام بھی اس کا کافی عجیب سا لگے گا. اس کا نام ہے ناٹو, NATO, یا آپ نیٹو ناٹو جو اس کو بنا لیں آپ لوگ. تو یہ جو ناٹو غذا ہے یہ سویا بین کو ہم لوگ فرمنٹ کرتے ہیں. اب سویا بین کیا ہوتا ہے اگر اردو میں بولیں تو اس کو کہتے ہیں جو وائٹ لوبیا نہیں ہوتا, یا سویا بین اس کو کہا جاتا ہے وائٹ لوبیا کو. یہ آپ لوگ اس کو نا آپ لوگوں نے فرمنٹ کر کے رکھ دینا ہے. اس کو فرمنٹ کس طرح کرتے ہیں کہ اس میں نا ایک سٹارٹر آپ لوگوں کو مارکیٹ سے ملے جائے گا. آپ لوگ جا کے نا کسی بڑے مارٹ میں جا کر نا ان سے کہ نیٹو سٹارٹر دے دیں, وہ آپ لوگوں کو دے دیں گے. یہ موسٹلی جاپان اور کوریا سے آتا ہے, اور یہ کوریا کی ہی مین غذا ہے. تو آپ لوگوں نے ناٹو میں وہ تھوڑا سا ڈال دینا ہے, وہ جو ہوتی ہے سور کراؤٹ ناٹو بنانے کے لیے, اور اس کو نا 5 سے 10 دن کے لیے کسی جار میں بند کر کے رکھ دینا. اور اس میں نا جیسے سب چیز خراب نہیں ہو جاتی اس طرح خراب والا ٹیکسچر آ جائے گا. تو وہ جو خراب ہو جائے گا پھر آپ لوگ اس کو جب کھائیں گے تو وہ آپ لوگوں کو نا مطلب ایک تو یہ ہارٹ ہیلتھ کے لیے ناٹو بہت بینیفٹ ہے. دوسرا جو یہ ناٹو ہے اس کا نا وٹامن K2 سے بھرپور ہے. اور تیسرا اس کا جو فائدہ ہے یہ آپ لوگوں کے گڈ بیکٹیریا کو بھی بڑھائے گا, کیونکہ اینٹی بایوٹکس ہم لوگ بہت پاکستان میں کھاتے ہیں, اس وجہ سے گڈ بیکٹیریا باڈی میں کم ہو جاتا ہے. تو وہ آپ لوگوں کا جو بیکٹیریا کم ہوا ہے وہ واپس آ جائے گا. اچھا جو پھر وٹامن ہے جو K2, یہ جو ہے جو گھاس پر چلنے والی گائے بھینس بکری جو سب چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے وٹامن K2. بٹ شرط یہ ہے کہ ان کو کوئی انجیکشنز وغیرہ نہ لگائے ہوں اور وہ نیچرل طریقے سے گھاس پر پل کر اپنا دودھ دے رہی ہوں. ٹھیک ہو گیا, سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو. اب اس میں کیوں ایسا فائدہ ہے کہ وہ مطلب کہ جو گھاس پہ پلتی ہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. اس کا یہی ہے کہ دیکھیں ایک تو دوسرے جو گرین فیڈ ہوتے ہیں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. گرین فیڈ انفلیمیشن کرتا ہے جا کر باڈی میں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. تو پھر دوسرے جو آج کل لوگ ٹیکے لگا دیتے ہیں, ٹیکوں سے کیا ہوتے ہیں, ٹیکے وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ جو دودھ ان کا مطلب ویسے تو بچے ہوتے ہیں چھوٹے جو بھینس کے, وہ جب اس کو دودھ چوتے ہیں سک کرتے ہیں ماں کا دودھ تو وہ پھر نیچے اپنا چھوڑ دیتی ہے. لیکن یہ لوگ جو ہوتے ہیں بچڑے چھوٹے بیچ دیتے ہیں, تو بیچنے کے بعد پھر وہ ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچڑے کے علاوہ وہ دودھ ریلیز نہیں کرتی. تو پھر یہ ٹیکا لگاتے ہیں اس کو, ٹیکا. تو ٹیکے سے وہ اپنا کرتی ہے, لیکن اس کی انسانی باڈی پر بہت زیادہ ہے سائیڈ افیکٹ. اور موسٹلی آج کل جو دودھ آ رہا ہے مارکیٹ میں وہ تو ویسے ہی کیمیکل ہے سارا, تو اس کا تو فائدہ ہی نہیں ہے. تو کوشش کریں گے گھر میں کوئی بکری وغیرہ یا اس طرح کا کچھ رکھ لیں, سیٹ اپ بنا لیں تو وہ بیسٹ ہے. پھر اس کے علاوہ اگر ڈیری سے ہی متعلق اور چیزیں آپ لوگ پوچھ لیں تو گراس فیڈ جو بٹر ہوتا ہے اس میں بھی وٹامن K2 کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے, گراس فیڈ بٹر. اچھا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ بات کر سکیں وٹامن K2 کس میں ہوتا ہے تو لیور ہوتا ہے. جیسے نا بطخیں ہوتی ہیں گوز, ان کو کہا جاتا ہے بطخوں کی. اگر آپ لوگ کلیجی کھا لیں اس میں کلیجی میں بہت زیادہ ہوتا ہے, بکروں کی بھی کلیجی میں وٹامن K2 بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے. تو آپ لوگ یہ چیزیں ٹرائی کر سکتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ بیسٹ ہے آپ لوگ اس کو پورا کریں, اپنی غذائی ضروریات کو پورا رکھیں تو انسان کی جو نارمل لائف ہے وہ بھی اچھی رہتی ہے اور برین بھی اچھا ورک کرتا ہے.
بس یہ چھوٹی سی انفارمیشن ویڈیو تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بنائی ہے، جس میں 9 غذائیں میں نے آپ لوگوں کو ایسی بتائی ہے جس میں وٹامن K2 بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ تو ان غذاؤں کو اپنی خوراک میں رکھیے اور اپنا وٹامن K2 کو کم نہ ہونے دیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔